اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو جو بھی اسکالر ہیں، سیکولر لوگ ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جو علماء کے خلاف ہیں، خاص طور پہ سب سے زیادہ نزلہ بر صغیر کے علماء پہ گرایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ مولویوں نے یہ کر دیا، یہ مولویوں نے یہ کر دیا. تو خوشبو لگا کے آؤ کبھی ہمارے ساتھ، پوری دنیا میں سفر کرو، تمہیں پتہ چلے گا علماء نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے، کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے. اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے، یہ سمجھو اچھی طرح، ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل، منگوچی میں ہے، بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں، بیسن سے بنتا ہے، اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے، تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا، منگوچی. تو وہاں کیا ہے، مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا، لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں؟ فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے، میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بے وقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے، باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں، انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر ایک سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر دو امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ چار فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ، تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی.
बौखलाहट का शिकार होगी। एक तलाक के मसलों में इतना इख्तलाफ, नमाज में इतना इख्तलाफ। भाई जब चारों की एक रिसर्च है और पूरी उम्मत ने उसको कबूल कर लिया, तो इन्हीं में से किसी एक को फॉलो करो और दूसरे को बुरा बोलो मत समझो। सऊदी अरब के एक सलफी आलिम है, बड़े मोतदिल, उनसे किसी ने पूछा कि मैं एक ऐसे कंट्री में रहता हूं जहां फिक़ह मालिकी है, तो मैं उनको किस बात पे फतवा दूं? उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में जो फिक़ह राइज हो उसके खिलाफ लोगों को चलाने की कोशिश मत करो और लोगों के जहनों में तशवीश पैदा मत करो। इख्तलाफ पैदा होगा, तशवीश होगी। तो ये वो तरीका है जिससे उम्मत फिरकावारियत से बचेगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? हां, एक काम करना है आपने, ये मेरा मौजू नहीं है लेकिन बीच बीच में अहम बातें आ रही है ना, ये जरूरी है, वरना कोई नया आएगा आपको बोलेगा इस तरह नमाज नहीं, इस तरह पढ़ो, इस तरह, वो ये रेफरेंस और ये हवाले और वो हवाले सबके पास होते हैं भाई। ये चारों अइम्मा ने जो कुरान और सुन्नत पे तहकीक की है ना, इनको पूरी उम्मत मानती है। तो अब देखो, मदरसा अहनाफ का है, इंडिया के उलमा ने बनाया, लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं उसमें? शाफी फिका। क्यों भाई? हम इन पे हनफी फिका मुसल्लत करेंगे, ये सदियों से फिका शाफी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो तोड़ पैदा होगा कि नहीं होगा? तो कोई बात नहीं यार, इमाम शाफी भी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है, तो ये ज़र्फ अल्लाह ने हमें दिया भाई। और एक साहब आए मस्जिद में बयान करने के लिए कराची में, बयान करते ही उन्होंने पता नहीं जुम्मे की सुन्नतों पे एक लेक्चर झाड़ दिया, ये इतनी सुन्नतें नहीं, इतनी सुन्नतें, लोग इतनी तशवीश में। कोई कह रहा है यार हमने तो जगह जगह लोगों में तशवीश पैदा करना, इससे उम्मत जुड़ने के बजाय टूटेगी। तो इसलिए सदियों से जो तरीका चला आ रहा है, इन चारों में से एक को फॉलो करो और बाकियों को बरहक समझो। फॉलो किसको करना है? एक को, क्योंकि फॉलो तीन को कर नहीं सकते और सबके पास दलाइल हैं। एक काम से बचना है बस, दो कामों से। फॉलो चारों में से एक को करना है, लेकिन दो चीजों से बचना है। नंबर एक, अकीदे में ना कोई हनफी होता है, ना कोई शाफी होता है, ना कोई मालिकी होता है, ना कोई हम्बली होता है। समझते हो कि नहीं समझते? अकीदे में तकलीद नहीं होती। अकीदा सबका एक होना चाहिए, वो क्या है? तौहीद। बोलते क्यों नहीं? वो अभी मैं थोड़ी वजाहत करता हूं, तौहीद किसे कहते हैं। उसमें कोई कंप्रोमाइज बोलो नहीं है। अगर आप फिक़ह हनफी को फॉलो करते हो और कोई हनफी आलिम आपको शिर्क सिखाना शुरू कर दे, ऐसी की आप लोग कुछ हमारी वाली उर्दू भी सीख लो भाई, ऐसी की तैसी भाई। समझते हो? कोई नहीं मानना। अकीदा है क्या है? तौहीद। वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं तौहीद किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो गए हैं। आप दुआ करो अल्लाह वक्त में बरकत दे। यहां बहुत सारे गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होते हैं, लेकिन यहां कोई ऐसा मुझे इदारा नजर नहीं आ रहा कि उन गैर मुस्लिमों को ले और उसी वक्त से उनकी तालीम शुरू कर दे। कल भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में पूछ रहे थे, वो कह रहे थे मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो मैंने जाहिर भाई के हवाले किया। आपने किया? उनको मुसलमान नहीं किया अभी तक, मेरा ख्याल राब्ते में है ना। अगर वो नहीं हुआ ना तो क़यामत में आपकी पकड़ होगी। हाँ, वो बेचारा खुद आया था कल कि मुझे इस्लाम सिखाओ, यहीं के मकामी अफ्रीका के, क्योंकि वो देखते हैं ना नमाज पढ़ते हुए हमारी खवातीन को देखते हैं इन्होंने कैसा पर्दा किया है। इस्लाम में इतनी अट्रैक्शन है कि गैर मुस्लिम को इस्लाम के करीब लाने के लिए तबलीग की जरूरत है ही नहीं, वो खुद ही आएगा। खुद इंसान के बच्चे बन जाए अगर हम लोग। आप कहोगे अभी हम लोग किसके बच्चे नजर आ रहे हैं आपको मुफ्ती साहब? पूरे इंसान के बच्चे बन जाए तो इस्लाम में इतनी अट्रैक्शन है, क्योंकि गैर मुस्लिम बेचारा बौखलाहट का शिकार है। ये कोई जिंदगी थोड़ी है कि कोई मकसद ही नहीं है। क्या जिंदगी इन बेचारों की? शराब पीते हैं, जिना करते हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बाप का नहीं पता किसका बच्चा है, वो औरत को छोड़ के भाग जाते हैं जब बच्चा पैदा हो गया। तो बौखलाहट वाली जिंदगी है, कोई मोहब्बतें थोड़ी हैं। यहां हम गुजरातियों को देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे रह रहे हैं, हर आदमी एक दूसरे का साला है। क्योंकि मैं यहां आया
کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. یہاں پہ میں آیا, انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا, یہ اس کا سالہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے ہی بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا, تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے, 2 شادیوں کی بات شروع, مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں, ان کے سامنے بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے, سہیل بھائی کی بھی کرا دو. کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. سب رشتہ داروں میں شادیاں ہوئی ہیں, تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری, تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں, سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس, پھر کون روکے گا کسی کو. تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی. تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے, شرابیں پیتے ہیں. آج ہمارے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے جو لوگ نکل رہے تھے, یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے, کتنا اچھا منظر تھا. ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے, ساری عورتوں کا اسکارف, کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے. بھائی پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں. یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے, بھائی کب تک رہے گی اسی حالت میں, ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت. یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو 2 چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نمبر 1 عقیدہ, توحید. توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں. نمبر 2 بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا, مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں, مذہب فقہی اصطلاح ہے, جو فقہی مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے. بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے, لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہیں, تو یہ اصطلاح ہے, آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا, امام ابو حنیفہ کے, یا امام مالک کے, امام احمد بن حنبل کے, یا امام شافعی کے, ان میں ایک فالٹ ہے, ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ان میں بہت سے لوگ, بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے. علماء ناراض ہوں گے, میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. تو یہ غلط نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں, سلفی لوگ ہیں, جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے, ان میں خوبی ہے, بدعتی نہیں ہوتے وہ. اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں ایک خامی ہے, ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعتی. تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو, بدعتیں چھوڑ دو. کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں, اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو, امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں, ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں, الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات. تو 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو, بولو, نہیں کرنا. اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ توحید. اب کون سی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں. ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, بتاؤ صحابہ کے دور میں بھی ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 کے 72 جہنم میں, صرف ایک جنت میں. یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ وہ فرقہ ہوگا دیوبندی فار ایگزامپل, تو ساری دنیا کے سارے مسلمان اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ سب شناختی کارڈ چینج کر دیتے. غفار بھائی دیوبندی, وسیم دیوبندی, مفتی طارق مسعود دیوبندی, جناب محترم الیاس قادری دیوبندی, سارے کیا بن جاتے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتاتے، اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی، تو ہم سب کیا ہوتے بھائی؟ اس مسجد کا رنگ بھی ہرا ہوتا، میری پگڑی کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا، سب ہرے ہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ زردے کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا۔ زردہ ہوتا ہی نہیں، اس کا نام ہم چینج کرتے۔ زردہ تو زردی سے نکلا ہے نا، زرد رنگ کا، ہم زردے کا نام کیا رکھتے؟ ہردہ رکھ دیتے، ہریالی سے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا تو پھر ہم سب اہل حدیث کہلاتے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا، آپ نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ علامت دیکھو، علامت جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ ہوگا جنتی، اور جس میں یہ علامت جتنی کم پائی جائے گی اتنا وہ جہنم کے قریب ہوگا۔ وہ علامت کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ کیا زبردست بات کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی یہ بتا دیتے وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہوگا، تو سب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی؟ قرآن کی طرف۔ قرآن کو تو مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں بھائی، حتیٰ کہ قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں۔ سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن، تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں متوفیکہ کا مطلب صحابہ تابعین کو دیکھیں تو وفات دینا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ میں وصول کرنے والا ہوں۔ ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں۔ اگر ہم حدیث کو بیچ سے نکال دیں اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو اس آیت کی بڑے آرام سے تحریف ہو سکتی ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، زمین پہ نازل ہوں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ تو اللہ نے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کو مانتا ہوگا، نہ مانتا ہوگا، لیکن یہاں یہ نہیں بتایا، کیونکہ ہر باطل فرقہ لیبل کس کا لگاتا ہے؟ قرآن کا۔ دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے۔ تحریف قرآن کی آیتوں میں کرتا ہے، اس تحریف کو ہم پکڑیں گے کیسے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ حدیث سے پکڑیں گے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کی علامت جو جنتی ہوگا اس کی علامت ہے ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ چہروں سے لگ رہا ہے کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، کوئی خشک موضوع تو نہیں چھوڑ دیا میں نے؟ اچھا ابھی شادیوں پہ بھی آؤں گا میں، کہ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے سالے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں پھر تھوڑا سا گھبراتا ہوں یہاں بات کرتے ہوئے۔ تو کوئی کرے گا تو میرے پر بلی آئے گی کہ تم نے ہمارے بہنوئی کو خراب کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے فرمایا جو جس پر میں ہوں، میں کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو میرے عمل سے ٹکرا نہیں رہی ہوگی، میرے عمل سے نہیں ٹکرائے گی وہ تشریح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، تم پہ ضرور بالضرور، بخاری مسلم کی حدیث، کہ تم پہ ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو ختم۔ اللہ عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں صلیب کو ختم کروائیں گے تاکہ عیسائیوں میں شرک ختم ہو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب جتنے بھی ہیں موت سے پہلے، اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا
تو جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو اگر آپ حدیث کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف کرنا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں رہتا۔ اس کی آواز کو کیا ہو گیا، بڑا کیوں نہیں رہا میرے بھائی؟ میرا گلا جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گیا جی، یہ نکال دو، اچھا کیا یار، مجھے چیخنا بہت پڑ رہا ہے اس میں۔ ابھی کچھ صحیح ہو گیا، کتنا آرام سے بات کریں نا آدمی، دیکھو اب میں آرام سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات کیا ہوئی، قرآن کے ساتھ کس کو لاحق کیا جائے گا؟ حدیث کو۔ قرآن کی ایسی تشریح کرنا جو حدیث سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بھئی اس قرآن کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ، نبی کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں دیکھو ہم خاص دنوں میں ربیع الاول منائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اب ہمیں کیا کہ قرآن کہہ رہے خوش ہو جاؤ۔ بھائی اگر قرآن کے ایک مطلب یہ ہوتا تو نبی کرتے نا؟ کیا خیال ہے، نبی عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ قرآن کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں جو نبی نے جس پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہلی علامت بیان کی، ما انا علیہ، جو میری سنت پر ہوگا، یعنی قرآن کی ایسی تشریح جو نبی کے طریقے سے میچ ہی نہیں کر رہی، اس تشریح کو مسترد کر دیا جائے گا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے ساتھ پھر میرے صحابہ کو بھی فالو کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ میری باتوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ملائیں گے تو اسلام بنے گا، قرآن، سنت اور اجماع صحابہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت والجماعت، جو پکے اہل سنت والجماعت ہیں، وہ قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں، حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں، اور اجماع صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے۔ ہم تین طلاقوں کو تین کیوں مانتے ہیں، اکٹھی تین طلاقوں کو؟ بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی تین طلاق کو تین کا ایک کہا ہو، ایک سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسی تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تین طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی تین طلاقیں کتنی؟ تین ہوتی ہیں۔ حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی، وہ تین طلاق کو ایک مانتے ہیں۔ حضرت علی کو پتہ چلا، شدید غصے کا اظہار کیا، اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے۔ تو حضرت علی نے اکٹھی تین طلاقوں کو کتنا کہا؟ بولو، تین۔ حضرت عثمان نے اکٹھی تین طلاقوں کو کتنا کہا؟ تین کا۔ اور بہت سارے صحابہ ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی تین طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولا کہ ایک ہوئی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو، حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں، لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ تین ہوں گی، ایک نہیں ہوگی وہ۔ تو قرآن، حدیث اور کس کو میں ملانا ہے ساتھ میں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کو۔ تو بدعت مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر یا نبی کی محبت کا لیبل لگا کر کوئی عمل آپ کے سامنے لائے، آپ نے کہنا اس پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ دیکھو میں ایک آسان مثال سے بات سمجھا